خدا کا واسطہ صبح اٹھتے ہی یہ ایک لفظ پڑھ لیا کرو، 3 دن میں دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، یہ ایک جادوئی وظیفہ کر لو، پھر انشاءاللہ تعالی دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی، اور اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے، لیکن دولت شمار نہیں کر پاؤ گے۔ آپ نے صرف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی 3 دن میں ہی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک روحانی وظیفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ تو یہ وظیفہ جو کوئی بھی کرتا ہے چند دنوں میں، جیسا کہ سب دنوں سے منسوب کیا گیا ہے، جس شخص پر اللہ پاک اپنا فضل و کرم کرتے ہیں تو وہ بندہ چند دنوں میں ہی اتنا مالا مال ہو جاتا ہے کہ اسے خود کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے پاس یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ انسان کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، خالق ہے، رازق بھی وہی ہے، وہ اپنے بندے کو اپنا نام پکارنے سے اس قدر رزق فراہم کرتا ہے، اس قدر وافر رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو ناظرین، آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، کوئی بھی وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ وظیفے کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ خاص کر کے عبادت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا کی الگ ہی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم پر رحم ہی کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے جب بھی مانگو، چاہے کچھ مانگو، تو صرف اور صرف عزت والا، برکت والا، سکون والا رزق ہی مانگا کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت تو آ جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جاتا ہے، لیکن اس کی دولت میں برکت بالکل بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی عزت ہوتی ہے۔ اس لیے دعا ہمیشہ اچھی مانگا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ پاک سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکی اور جو نازل نہیں ہوئی، ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے۔ تو اے اللہ پاک کے بندو، دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ رات دن اللہ پاک سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالی سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالی اس پر غضب فرماتا ہے کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ کون کون سے اسباب و وسائل ہیں جن کو اختیار کرنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کتاب و سنت میں ان اسباب کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن سب سے بڑا سبب ہے رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ کوئی شخص جس قدر حلال و طیب غذا اپنے جسم میں اتارے گا اس قدر زیادہ مستجاب الدعوات ہوگا، جبکہ حرام خور شخص طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد مکہ شریف میں پہنچ کر حج و عمرہ کرنے کے بعد بھی دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے رب تعالیٰ کو پکارے تو بھی اس کی غذا اور لباس ہونے کے باعث اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ انجم طبرانی اوسط میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں؟ میری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطیب
غائب مکہ تک اپنا کھانا پینا مشتبہات شک و شبہ سے پاک رہو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ ناظرین کرام، صرف حلال رزق کھاؤ، نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو، دن رات صبح شام غرض ہر وقت مانگو، ہتھیلیاں پھیلا کر مانگو۔ لیکن جو شخص انتہائی عاجزی و انکساری سے جب سب سو رہے ہو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس قدر رزق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں، وسعتیں آخر کہاں سے ہو گئی ہے۔ اکثر افراد پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اب تو قرضے اس قدر ہے کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، قرضے تو اوپر جا رہے ہیں لیکن رزق آ ہی نہیں رہا۔ اگر کوئی سا بھی کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہ کاروبار چل ہی نہیں پاتا، مسلسل نقصان ہی ہوتا ہے۔ انہیں دولت چاہیے، رزق چاہیے لیکن وہ نہیں مل رہا۔ ناظرین، چند افراد کہتے ہیں کہ ہر وقت دولت نہیں مانگنی چاہیے تو انہیں جواب ہے کہ خوب دولت مانگو اور اسے حاصل کرنے کی جستجو یعنی کوشش بھی کریں، کیونکہ آپ دولت حاصل کر کے ہی دوسرے غریب انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کریں۔ تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ برا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگو لیکن حلال مانگو اور حلال کی جستجو کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ ناظرین، آج جو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا ہے۔ 3 دن کے اندر ہی اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ 3 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نہایت ہی آسان سا عمل ہے، تو آپ نے اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ پاک و صاف ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی یہ عمل کرنا ہے اگر آپ باوضو ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ جب آپ نماز ادا کر لیں تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جب جائے نماز سے کھڑے ہونا ہے تو اس کے بعد چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دیں اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، چاہے آپ پورا دن اور رات میں 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھ لو، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ آپ شام تک جب بھی آپ کو ذہن میں آئے یا جب بھی یاد آئے آپ اس کو پڑھتے رہے، لگاتار پڑھتے رہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے صرف 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد صرف 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک بار پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد لا تعداد مرتبہ یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یہ آپ نے لگاتار پڑھنا ہے۔ اور جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے تو اس کے اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کی کوئی خاص حد نہیں، آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے۔ صبح سے شام تک جس قدر ہو سکے بے شک 1000 مرتبہ پڑھ لے یا چاہے 1,00,000 مرتبہ پڑھ لے، لیکن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس اسم کو پڑھتے رہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس اسم کی ایسی برکت ہوگی آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، اس وظیفے کو پڑھنے کے دوران آپ نے چند باتوں کی بڑی پابندی کرنی ہے، اور جس نے بھی یہ پابندی کے ساتھ اس عمل کو کر لیا تو وہ اس کے کمالات آنکھوں سے دیکھے گا۔ اگر آپ ان باتوں پر پابندی سے عمل کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح خوشیاں ہی خوشیاں آتی ہے، کس طرح تنگ دستی ختم ہوتی ہے، کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرماتا ہے، کس طرح آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔
انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو چند دنوں کے اندر ہی اندر غنی فرما دے گا، دولت مند بنا دے گا اور آپ امیر ترین شخص بن جائیں گے۔ تمام اہل محلہ آپ کا عزت و احترام کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی تمام مشکلات کو، اور پھر رزق کے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس وظیفے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کریم کی شفقت و محبت کی ایک جھلک، محبوب کی سرگوشی کی خوشبو، خدائے تعالیٰ کے لطف و کرم کے مظاہر کا استحضار اور اس کی سرپرستی و حمایت کے مواقع بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں کشائش و فراخی کی بشارت ہے۔ اس راز کو بے نقاب کیا گیا ہے اور اپنے رب سے پختہ ربط و تعلق کے سبیل بتائی گئی ہے۔ ناظرین، وظیفے سے الگ اگر ہم بات کریں، دعا بھی بہت باکمال عمل ہے، لیکن بس آپ کو اللہ پاک پر کامل یقین رکھنا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ سوالی بن کر دستے دعا دراز کرے اور اپنے غنی و بے نیاز آقا سے مانگے۔ ایک حدیث ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی چیز دعا سے بڑھ کر محبوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ نہیں مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے رب کا نافرمان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والے بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ انسان مصیبت و پریشانی کی صورت میں کسی شناسا شخص کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ اس کی ضرورت پوری فرمائے۔ کبھی وہ شناسا شخص اس کی ضرورت کی تکمیل کر دیتا ہے اور کبھی زجر و تبیخ کے ساتھ واپس کر دیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی کم سننے میں آتا ہے کہ ایک شخص کسی کی مدد سے ناکام ہو گیا تو وہ اس پر شرم محسوس کرے اور اظہار افسوس کرے کہ وہ اس کی مدد نہیں کر سکا اور اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر خیر کا سوال کرے، پھر اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو ناکام اور خالی لوٹا دے۔ حدیث یہ ہے کہ ترجمہ: بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہایت ہی حیا اور کرم والے ہیں۔ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو مانگنے کے لیے اٹھاتا ہے تو اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ وہ ہاتھوں کو خالی اور ناکام واپس کر دے۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سختیوں میں اور بے چیزوں میں اس کی دعا قبول کرے تو اس کو چاہیے کہ خوش حال میں کثرت سے دعا کرے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور